بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں کی بات مت مانو، منافقین کی بات مت مانو، ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ تو جو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں کی بات نہ مانو، اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اللہ سے نہ ڈرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کافروں کی بات مانے اللہ کی نہ مانے، منافقوں کی بات مانے اللہ کی نہ مانے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چھانٹا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس کو اللہ نے چھانٹ لیا ہو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، احتمال ہی نہیں، احتمال ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ اس کا حضور کو کہنا ہمیں سمجھانا ہے کہ دیکھو ہم اپنے رسول سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے چلنا، ہم سے ڈرنا۔ تو جب حضور کو کہا جا رہا ہے تو ہم کون ہیں بھائی؟ ہمیں کتنا سمجھایا جا رہا ہے، اشارہ ہماری طرف ہے۔ بہت اہتمام کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار من الایمان، کہ انصار کی محبت تو ایمان میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شبہ کرنے والا شبہ کرتا ہے کہ اچھا انصار کی محبت تو ایمان میں سے ہے، اور جو مہاجرین ہیں ہجرت کرنے والے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ مہاجرین انہیں کہتے ہیں جو ہجرت کر کے گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اور انصار انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، ٹھکانہ دیا، کھانا دیا، مکان دیا، رہن سہن دیا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرے، اپنا بھائی بنا لیے، تو انہیں کہتے ہیں انصار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان میں سے ہے، اگر انصار کی محبت نہیں کرو گے تمہارے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ مہاجرین ہجرت کرنے والوں کا تو درجہ بڑا اونچا ہے، مہاجرین ہجرت کرنے والوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، جو اپنی جائیداد چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، مکان چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، یہ اپنی جان پر کھیل کے اللہ کے دین ایمان بچانے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو ان مہاجرین کا تو درجہ بہت بلند ہے۔ تو جب انصار کے ساتھ محبت کو ایمان کی دلیل بتلا دیا ہے تو مہاجرین سے محبت تو بدرجہ اولا ایمان میں داخل ہوگی۔ یہ کلام کی بلاغت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے قربانی کے متعلق بات بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بال کا اور خون کا ثواب بتایا تو گوشت کا تو اور زیادہ ثواب ہوگا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گوشت کی فضیلت نہیں بتائی قربانی کی، بلکہ یہ بتایا بال کے بدلے نیکی، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے اللہ کے ہاں قبول۔ تو بال اور خون، بس ہڈی، اس کی گوشت، اس کی اوجڑی، اس کی کلیجی، اس کا مغزہ، اس کی جیب، یہ کہاں گئے؟ یہ کہاں گئے؟ تو یہ کلام کی بلاغت ہے کہ اس کا ثواب ثابت ہو گیا کہ ان کا ثواب تو اور بھی زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے یہ کلام کی بلاغت کہلاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کہ جب نبی کو یہ کہا گیا کہ جہاں خلاف کا احتمال ہی نہیں، تو نبی کی امت کو بطریق اولا یہ حکم ہے۔ تو یہ غذائے روحانی کی بات ہو رہی ہے، یہ بات روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو غذائے جسمانی کی مثال سے ذرا سمجھ لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، وہ جو سنائی بات وہ ہے روحانی غذا، اب سنا رہے ہیں جسمانی غذا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول، اے رسولوں کی جماعت، کلو، کھاؤ، من الطیبات، مزیدار، لذیذ، پر ذائقہ چیزیں کھاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، رسولوں کو کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ دال سے کھا لی، سکی روٹی بھگو کے کھا لی، یہ کوئی ولایت ہے؟ یہ کوئی درجہ بلندی کی چیز ہے؟ جنہوں نے ایسا کیا ہے بزرگوں نے، انہوں نے اپنا علاج کیا ہے، تم تو بیمار نہیں ہو، انہوں نے اپنا علاج کیا، ستو پھانک لیا، رات کی روٹی رکھی تھی اسے اٹھا کے سوکھی کو بھگو دی پانی میں، نمک ڈال کے اس کو کھا لیا، تو وہ تو بیمار تھے،
انہوں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے. تم تو بیمار نہیں ہو، تو جب بیمار نہیں ہو تو اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آ رہی آواز؟ یا ایھا رسول، اے رسولو کھاؤ مزیدار لذیذ پر ذائقہ بریانی کھاؤ، ایسی کھاؤ کہ دیکھنے میں او ہو کتنا لمبا لمبا چاول ہے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لے گئے ناک کے پاس کو، او ہو سبحان اللہ، خوشبو کتنی ذائقہ دار آ رہی ہے، بریانی وہاں کھائی جا رہی ہے، خوشبو یہاں آ رہی ہے، واہ واہ واہ. اور جب جیب پہ رکھا تو سبحان اللہ کیا ٹھکانہ ہے لذیذ ہونے کے، مزیدار ہونے کے. پھر کھاتے کھاتے لذیذ میں ذرا سی انگلی چٹنی میں لگا لی، واہ 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 واہ، پھر تو اور بھی مزے اڑ گئے، طوطے اڑ گئے، ہے نا، مزے آ گئے. تو دیکھو لذیذ کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کہہ رہا ہے. تو رسول تو یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، خطاب رسولوں کا ہے، امت کو نہیں. اسی طرح یا ایھا النبی اتق اللہ میں حکم نبی کو فرمایا گیا ہے، مگر امت بھی بطریق اولا شامل ہے نا. تو یہاں رسولوں کو کہا گیا اچھی غذائیں کھاؤ، تو رسولوں کو خطاب دیا، امت کو نہیں کہا. تو یہاں بھی رسولوں کو کہا، امت کو نہیں کہا، مگر امت بھی اس کے اندر شامل. جب نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے ڈرو، جب اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں اچھی غذا کھاؤ، تو امتیوں کو بھی تو کھانا چاہیے نہیں؟ اچھا تم اچھی غذا کھاؤ گے تو کہیں گے حج جی بگڑ گیا. صحابہ کو نے دیکھا پیٹے پتھر باندھا کرتے تھے، تو باندھ رہے پیٹے پتھر، تو حج کے کیوں بندھوا گئے؟ اپنے باندھ لے پیٹے پتھر، جیسی بیتتے جیسی بتائی جائے گی. حویث تو نہ ہو، ہرس تو نہ ہو اچھے کھانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ. آیت کریمہ میں طیبات فرمایا ہے، طاہرات نہیں فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ، یہ نہیں کہا. طاہرات پاک چیزیں کھاؤ، بچوں کے طیبات کے معنی ہیں لذیذ کے، اور لذیذ حلال ہی کو کہتے ہیں، حرام کو لذیذ نہیں کہتے. کلوا من الطیبات کہ کھاؤ لذیذ. تو جب اللہ تعالیٰ لذیذ چیزیں دے تو پھر ہم ان کو کیوں نہ کھائیں؟ لذیذ کھانے سے محبت الہی میں ترقی. سبحان اللہ. بیان محبت کا چل رہا ہے نا، آثار محبت کا بیان چل رہا ہے اس مجلس میں کئی ہفتوں سے. تو لذیذ کھانے سے محبت الہی میں ترقی. ایک شریف آدمی، سمجھ صحیح رکھنے والا، عقل صحیح رکھنے والا آدمی جب اس طرح کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھے گی، اور اس کی عبادت کے اندر اور اضافہ ہوگا، محبت بھی بڑھے گی اور عظمت بھی بڑھے گی، اطاعت کے اندر بھی اضافہ ہوگا، تو اس کا یہ اثر ہوگا. ہمارے ہاں کاندلے میں ایک بیچارے حافظ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو ان کو بریانی بڑی پسند تھی، بڑی مرغوب تھی، بہت پسند کرتے تھے. اور جب بریانی کہیں دعوت ہوتی تھی، کھانا کھانے بیٹھتے، پلوتی مار کے بس کھینچم کھینچ پلٹ خوب مزیدار کھا گئے. اور کھا کے جب خوب پیٹ بھر لیتا اگلے وقت تک کا، پھر اے اللہ اس بریانی ایجاد کرنے والے کی قبر کو نور سے بھر دے. کیسی اچھی چیز جاری کی ہے، کر کے گیا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اتنی پسند تھی ان کو. تو فرما رہے ہیں جب اچھی غذا کھاؤ گے تو جی خوش ہوا نہ ہوا. مردے کے لیے بھی دعا نکل رہی نہیں نکل رہی. جی کلام کی بلاغت ہے، اونچائی ہے کہ جب بڑے کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹوں کو بطریق اولا ہوتا ہے. اس لیے نفلوں کے اندر تو اختیار ہے درجہ بدرجہ کہ انہوں نے اختیار دیا ہے، لیکن ترک کا حکم نہیں دیا. ذرا سا بہانہ آیا اور چھوڑ دیا. عذر شرعی میں تو جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ گنجائش ہے. جب عذر آ جاتا ہے، مثلا سفر کا عذر ہے تو 4 کی 2 ہو گئی، بالکل معذور ہو گیا، ہوش ہی نہیں رہا تو فرض بھی معاف ہو گیا. جی تو یہ ہے بہانہ بن گیا اس قسم کا. لیکن نفلوں کو اللہ نے فضیلت تو بتائی ہے کہ تہجد کی یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بتا دی، اشراق کی یہ فضیلت، اوابین کی یہ فضیلت،
نمازوں کے بعد کی یہ فضیلت، ظہر کی نماز کے بعد جو آدمی 2 رکعت نفل پڑھے گا 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ مطلب 2 نفل کیا دیر لگے، لیکن کاہل سست آدمی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کی فضیلت تو بتا دی شریعت نے، لیکن چھوڑنے کے متعلق کچھ نہیں ذکر کیا۔ اس میں اختیار دے دیا، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، اختیار دے دیا۔ مگر بغیر کسی عذر کے چھوڑنا کیسا؟ بغیر کسی عذر کے، اور بغیر عذر کے چھوڑنا کیسا؟ سمجھ میں آئی؟ بغیر عذر کے نفل چھوڑنا کیسا؟ بغیر عذر کے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر عذر کے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل، نفل کیوں چھوڑتے ہو جی؟ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت، 2 سنت کے بعد 2 نفل، تو 2 نفل کیوں چھوڑتے ہو؟ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت، یہ بھی سنت ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں، اگر نہ پڑھو گے گناہگار نہیں ہوگے، لیکن اگر پڑھ لی تو ثواب بے شمار ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ نفلوں کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد جو سنت اور نفلیں ہیں ان کو نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کا اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ فرض نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا فرض۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ کے ساتھ مومنین پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ اب حق تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد تم یہ سمجھے کہ فارغ ہو گئے ہم، یہ 5 وقت کی نماز فرض پڑھ کے تم یہ سمجھ گئے کہ ہم تو بس اب فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ہے، اگرچہ وہ درجہ فرض میں نہ صحیح، لیکن میرا مطالبہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم 5 نمازوں کو وقت پر ادا کر لیا کرو تو یہ مت سمجھو کہ بس حق ادا ہو گیا، بلکہ اس کے بعد ہی ذکر حکم ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ مطالبہ ہے اس کا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب فرض سے فارغ ہو گئے، فرائض سے فارغ ہو گئے، تب مت سمجھو کہ بس اب کچھ نہیں رہا، ہمارے ذمے بے فکر ہو گئے، لیکن نہیں، مطالبہ ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو، قلباً دل سے، لساناً زبان سے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، قیاماً کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ مطلب ہو۔ یہ فرض کے علاوہ ہے بات۔ فرمایا کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ نماز کے اندر تو میں تخفیف بھی کر دیتا ہوں، میں نے کہہ دیا سفر کے اندر 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھ لینا، یہ سنت نماز کی حیثیت سے جو ہے ان کے لیے میری طرف تمہیں اختیار ہے کہ سفر میں ادا کرنا چاہے نہ کرنا، تخفیف ہوگی، ادا کرنا چاہے کر لو، نہ کرنا چاہے نہیں، سفر میں آسانی ہو گئی، سنتیں ختم۔ ادا کرنے کا موقع ہو پڑھ لو، نہ پڑھنے کا ہو تو نہ پڑھو۔ اور فرض نماز کی ادائیگی میں بھی تخفیف ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیکن معاف کسی وقت میں بھی نہیں ہے۔ جب تک سر کے اٹھانے کی ذرا بھی طاقت ہے اس وقت تک بھی نماز معاف نہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے اندر تخفیف نہیں۔ دیکھ لو کتنا بڑا اہم کام ہے یہ، جسے آج لوگ یوں کہیں جو ذکر اللہ کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ بیکار کا کام ہے۔ یہاں اندازہ لگائیے اس سے سبق کیا فرما رہے ہیں کہ نماز میں تو تخفیف کر دی، 4 کی 2 پڑھ لو، سنتیں پڑھنے کا موقع پڑھ لو، جی چاہے نہ پڑھو تو نہ پڑھو، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ذکر اللہ کا ذکر ہے، سر اٹھانے کی ذرا بھی طاقت ہے اس وقت تک بھی نماز معاف نہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بلکہ عین جہاد کے موقع پر بھی
دل کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، دھیان، یاد اور خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ تو جہاد ہی کے اندر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جو حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگی۔ حالانکہ چاہیے کہ جہاد کے موقع پر بھی حکم کے خلاف کوئی معاملہ نہ اختیار کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی معاملہ کیا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھول گیا، اس کی یاد بھول گیا۔ ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے ذکر کا یہ اثر ہے، تو معلوم ہوا کہ تیرے دل کے اندر میرے ذکر سے اور میری یاد سے غفلت آ گئی تھی۔ یوں جہاد میں گڑبڑ ہوئی، یوں کسی کی دکان لوٹ لی، یوں کسی کا جیب میں سے نوٹ کھینچ لیے، جہاد میں جو ہے مقابلے میں ایسی حرکت کر بیٹھا، کیوں؟ اللہ کو بھول گئے تھے۔ تو دیکھا آپ نے، نماز میں تو آسانی ہو گئی مگر اللہ کے ذکر میں آسانی نہیں، تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب پھر لوٹ کر وہیں اشدیت محبت کی طرف آ جاؤ، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا صحیح معنی کر محبت کا تعلق ہو گیا ہوگا، وہی سمجھے گا اس بات کو جس کا رب العالمین کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق ہو گیا ہوگا، اور جس کا تعلق ہی نہیں ہوا اسے کیا سمجھے؟ بھینس کے سامنے بانسری بجاؤ، اسے کچھ فائدہ ہے؟ مجنو کی محبت کہ گلی کوچوں کے اندر بھی اور جنگل کے اندر بھی بیٹھ کر وہ لیلا 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 انگلی سے لکھ رہا ہے، گلیوں میں بھی، جنگل میں بھی، ریت میں بھی لیلا انگلی سے لکھا، لیلا لیلا۔ جب کوئی پوچھتا کیا ہو گیا، ارے کیا لکھ رہے ہو، کیا کسی کو خط لکھ رہے ہو؟ تو مجنو کہتا ارے لکھ کر کیا کروں، ارے لکھ کیا رہا ہوں، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، ٹریننگ کر رہا ہوں، اسی سے اس جی کو خوش کر رہا ہوں، لیلا لکھ کر جی خوش ہو رہا۔ تو دیکھا اشد محبت کہ محبت کی زیادتی، لیلا کا نام تو اتنا پیارا کہ کسی وقت بھی دل سے نہ نکلے اور زبان سے نہ ہٹے، اور اللہ تعالیٰ کا نام کسی وقت بھی نہیں لیتا، تجھے غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ڈوب کر ہی مرا جاتا۔ کیسی بات کہی حضرت ہے نا؟ وہ تو جنگل میں تنہائی میں بیٹھا بھی لیلا لکھ کر اپنے جی کو تسلی دے رہا ہے، اور تم مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں۔ یہ بے غیرتی نہیں اور کیا ہے؟ مسجد میں آ گئے ہو، 2 منٹ ہیں، ادھر کو پھر ادھر کو مٹک، ادھر کو گرمی دیکھ، اتنی فرصت نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھ لے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، کچھ پڑھ، اور بھی کچھ نہیں، چپ بیٹھ جائے نماز کے انتظار میں۔ آئی سمجھ میں بات؟ کہ اشد محبت کی زیادتی، لیلا کا نام تو اتنا پیارا کہ کسی وقت بھی دل سے نہ نکلے، اور تو مسلمان ہو کر، مومن کامل ہو کر، نمازی حاجی ہو کر چلا جا رہا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے نہیں، زبان سے نہ ہٹے اور اللہ تعالیٰ کا نام کسی وقت بھی نہیں لیتا، تجھے غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ڈوب نہیں مرتا؟ اے مومن، تو سبق حاصل کر اس مجنو سے جو ایک انسان لیلا کی محبت کی وجہ سے ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، اور تو اپنے مولا حقیقی، محبوب حقیقی کے ذکر سے غافل ہے۔ بولو بھائی، کچھ اثر آیا دل میں؟ نہیں آیا؟ آیا؟ ہر مومن کو عامتاً، لیکن سالکین کو راہ سلوک طے کرنے والے کو، خواہ بیت ہو یا بلا بیت ہو، مرید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پھر سمجھو، ہر مومن کو عامتاً، سارے مومنوں کو، لیکن سالکین کو، جو اللہ کے راستے کو طے کر رہے ہیں، سلوک کو طے کرنے والے، چاہے مرید ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، خاصتاً کہہ رہے ہیں، خاص کر کہہ رہا ہوں، چوکنا کیا جا رہا ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر محبوب نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، تو مجنو سے سبق لے لے، ہے نا؟ کس سے سبق لے لیں؟ جسے سبق لینا وہی تو لے گا، جسے سبق لینا ہے وہی تو لے گا۔ ایک دن میں وہاں کھڑا، گھر کے دروازے میں چیخ پڑی ہوئی تھی،
آگے سے ایک دودھیا جا رہا تھا، دودھ کی بالٹی لیا، اس نے آگے پیچھے کو دیکھا، کوئی دکھا نہیں اسے، تو اس نے ایسی کوک ماری، کہ ہائے میرا دل لے گئی، کو گانا ہوگا ہے نا، کہ ہائے میرا دل لے گئی۔ اب ان نے یوں کہا، اور نے جو وہ پڑا مصرع، میں نے چیک کھول کے کہا، میں نے کہا رپورٹ کریے جلدی بھاگ کے، جا کے رپورٹ کریا۔ تو آپ دیکھا آپ نے آگے پیچھے، اس نے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہم بھی سوچیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں صدقہ کر رہا ہوں، کچھ کسی کو خبر نہ ہو، اسے فکر ہے کوئی دیکھ نہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہ لے، اسے تو فکر ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا رپورٹ کریے جا کے جلدی سے۔ تو اب جب بھی کبھی سامنے آتا ہے وہ نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھ میں آئی کہ مومن کو عامتاً، لیکن سالکین کو، سلوک طے کرنے والے کو، چاہے مرید ہو یا نہ ہو، مرید ہونا کو فرض نہیں ہے، بیت ہونا خاصتاً، بیت ہو یا نہ ہو، خاصتاً کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو، عام مومنین کو تو الگ سے کہا، اللہ کے راستے چلنے والوں کو الگ سے خاص کر کے کہا۔ چوکنا کیا جا رہا ہے کہ اگر تیرے دل کے اندر محبوب نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، تو تو مجنون سے سبق لے لے۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ آئی؟ ایک بزرگ نے کسی نے فرمایا، میں نے ہر چیز سے سبق لیا کچھ نہ کچھ، میں جب بھی نظر ڈالتا ہوں ہر چیز پر عبرت کی نظر ڈالتا ہوں، اس سے کیا سبق سیکھنا ہے۔ تو کوئی ہمارے جیسا ہوگا بیوقوف، اس نے کہا اچھا جی آپ نے ہر چیز سے سبق سیکھا ہے؟ ہاں۔ کہنا بلی سے کیا سیکھا؟ فرمایا بلی سے سیکھا ہے داؤ پینچ، بلی سے سیکھے ہیں داؤ پینچ۔ ہم نے دیکھا ہے بلی کو، چوہی کو مار دیا، اس نے پکڑ کے مار دیا، مر گئی وہ، جب وہ مر گئی تو اس سے کھلاڑی کر رہی ہے، کبھی ادھر کو سے یوں کھینچ دیا، پھر بھاگ کے گئی پکڑنے کے لیے، یعنی اپنی مشق کر رہی ہے شکار کی، اور جب تھکلی کام ختم ہو گیا پھر اٹھا کے کھا گئی، ہے نا، بلی سے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ نے کوے سے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے کوے سے کیا سبق سیکھا ہے، کیا عبرت لی؟ کہا کوے سے میں نے سیکھا ہے چست رہنا۔ کیا رہنا؟ چست۔ اندر گھر میں جانا ہے، عورت کو مرد کو اندر جانا، اندھیرا ہو رہا ہے تو چلے گیا اٹکل پچو اندازے سے، یہ روشنی کس لیے ہے؟ چراغ جلاؤ، ماچس جلاؤ، اور جلا کر راستہ دیکھ کے جب اندر جاؤ، ہو سکتا ہے